واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ان کا اپنے چچا آزر کے ساتھ گفتگو تھی وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد کل کے بیان میں یہ بات گزری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑا تھا تو جو بزرگی اور جو اولاد میں نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، بے شمار نبی، اور پھر ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اب ان کے ذکر کے بعد اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے۔ اللہ کی یہ سنت ہے، جگہ جگہ اپنے کلام میں اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ ان اولیاء اور ان انبیاء کا ذکر ہے، انہی کی مثالیں باندھی گئی ہیں، انہی کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں، انہی سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ تو فرمایا آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے۔ اب نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور جو رسول ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور رسول وہ انسان ہے جس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور اس کی کتاب بھی نازل ہوتی ہے۔ رسول وہ ہے، نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور رسول وہ ہے جس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور کتاب بھی نازل ہوتی ہے۔ اور حدیث میں، حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو رسول ہیں، جو رسول آئے وہ 313 ہیں۔ کتنے ہیں رسول؟ 313۔ اور جو نبی ہیں ان کی تعداد اس حدیث میں 1,24,000 فرمائی گئی ہے۔ 1,24,000 نبی ہیں اور رسول 313 ہیں۔ تو نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور رسول وہ ہے جس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور کتاب بھی نازل کی گئی۔ اب جو ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔
ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جیسے کہ ہر نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور رسول کے اوپر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور کتاب بھی نازل ہوتی ہے. کتاب بھی نازل کی گئی، صحائف آئے اور کتاب آئے. تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. تو رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو. پہلی بات، جو صاحب شریعت ہو. اب خواہ وہ شریعت نہیں ہو یا کسی پہلے سابقہ رسول کی شریعت دے کر اس کو کسی نئی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے، اس کی مثال مفسرین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو رسول وہ ہے کہ جو صاحب شریعت ہو. اب وہ شریعت بھلے نہیں ہے، بھلے وہ کسی پہلے رسول کی، سابقہ رسول کی وہ شریعت ہے، اس کو دے کر کسی نئی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. تو ہر نبی جو ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور رسول جو ہے اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور کتاب بھی آتی ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ چیز پہلے جو آپ سے میں نے عرض کرنی تھی. اب فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. تو آپ اس کتاب کے اندر اب موسیٰ کو یاد کیجئے. وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے موسیٰ علیہ السلام. آپ جب قرآن، وہی بات آ جاتی ہے، جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو جگہ 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 بس اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے بندوں کا. تو اب پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی اور کل کا بیان خاص طور پر انہی صفات کے اوپر تھا جو کل کا درس تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر شروع کیا. ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے شرف کلام حاصل تھا. شرف کلام، اللہ سے گفتگو، باتیں. تو آپ اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اور آپ کو اللہ نے شرف کلام عطا فرمایا تھا. شرف ہم کلامی سے سرفراز کیے گئے تھے. اللہ سے ڈائریکٹ کلام فرماتے تھے. اور اللہ نے آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے قریب کے لوگوں میں سے تھے. بہت قرب. اتنا قرب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اتنا قرب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ جیسے کہ یہ جو میں نے آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پڑھی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو، ان کے بھائی ہارون، جو ان کے بھائی تھے نا ہارون، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو، ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے. اور اس کے اوپر میرا ایک بڑا تفصیل سے قرآن پاک کا
کے اوپر لیکچر جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے ڈیلیور ہو چکا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر آپ کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے ان کو بھی نبوت عطا کی گئی، ان کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت کس کی خواہش کے اوپر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کے اوپر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ طور کی دائیں جانب سے ہم نے اسے پکارا، دائیں جانب سے، اور اپنا راز کہنے کے لیے ہم نے اس کو اپنا مقرب بنایا۔ اب طور ایک پہاڑ کا نام ہے، طور جو ہے، اور یہ پہاڑ مصر اور مدین کے درمیان ہے، یہ پہاڑ جو ان سے ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آتے ہوئے طور کی جانب سے ایک درخت تھا آپ کی دائیں جانب، اس درخت میں سے ندا کی گئی، اس درخت کے اندر سے آواز آئی، اس درخت سے ندا کی گئی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ آواز کہاں سے آئی؟ طور کی جانب سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف، دائیں جانب ایک درخت سے آواز آئی، ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ آواز اس درخت سے آ رہی ہے، آواز اس درخت سے آ رہی ہے۔ کیا درخت خدا تھا؟ درخت اللہ تھا۔ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک بات، بندہ ناچیز نے اپنی ایک کتاب محسن و زبان محسن کے اندر لکھی، حضور غوث اعظم کی سوانح حیات کے ضمن میں، جن سے کہ اہل تصوف جو ہیں، اہل تصوف وہ ایک فنا فی اللہ کے مقام کا ذکر کرتی ہیں، جیسے فنا فی الشیخ، اپنے پیر و مرشد کی ذات میں فنا ہونا، فنا فی الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں فنا ہونا، فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ ہم تصوف کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کی زبانوں سے سنتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک فنا فی الرسول نہ ہو، اور اس وقت تک فنا فی الرسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ فنا فی الشیخ نہ ہو۔ فنا فی الرسول ہونے کے لیے اس کو پہلے فنا فی الشیخ ہونا پڑے گا، اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کے وجود میں فنا ہونا پڑے گا، پھر فنا فی الرسول کا دروازہ کھلے گا۔ اور فنا فی اللہ ہونے کے لیے اس کو پہلے فنا فی الرسول ہونا پڑے گا، اور فنا فی الرسول ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ فنا فی الشیخ ہو۔ فنا فی الشیخ ہوگا تو فنا فی الرسول ہوگا، اور فنا فی الرسول ہوگا تو پھر فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوگا۔ بہرحال اہل تصوف کے اندر، اولیاء اللہ کے اندر ایک فنا فی اللہ کے مقام کا ذکر ہوتا ہے، اور اس فنا فی اللہ کے مقام کے اوپر پھر بعض اوقات ایسے واقعات اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں
جہاں سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سبحانی ما اعظم شانی اور شیخ منصور حلاج انا الحق کہہ اٹھتی ہیں، انا الحق، میں خدا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ میں ان تینوں مزاروں پر گیا ہوں۔ سلطان العارفین حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ شاہرود میں، شیخ منصور حلاج بغداد میں، اور بابا فرید الدین عطار نیشاپور میں، تینوں مزارات پر بندہ ناچیز نے حاضری دی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں وقت کہ انا الحق میں گوید، منصور کجا بود خدا بود خدا۔ بابا فرید الدین آپ فرماتے ہیں جس وقت منصور نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، جب منصور نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو اس وقت منصور نہیں تھا بلکہ خدا تھا۔ تو تصوف کی دنیا میں ایک مقام فنا فی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس درخت سے آواز آ رہی ہے، ہم پھر اپنی وہیں پر چلتی ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ اب طور کی اس جانب سے مدین سے آتے ہوئے دائیں جانب ایک درخت کے اندر سے آواز آئی۔ اب اس درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے میں اللہ ہوں، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ اب یہ قرآن ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب درخت کے اندر سے، درخت کی زبان سے آواز آ رہی ہے میں ہی اللہ ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی زبان پر خدا کا بولنا یہ قرآن اور حدیث نقل اور عقل سے بھی ثابت ہے۔ کسی کی زبان سے یا کسی زبان پر خدا کا بولنا، کسی زبان پر خدا کا بولنا، معلوم ہوا کہ پھر بعض انسان یا جیسے یہ درخت بعض چیزوں یا بعض انسانوں کی زبان کے اوپر پھر خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے۔ درخت سے آواز آئی میں ہی تو اللہ ہوں، میں ہی تو اللہ ہوں۔ تو کسی کی زبان پر خدا کا بولنا قرآن اور حدیث، عقل اور نقل سے ثابت ہے۔ فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرے عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ان کی زبان پر خدا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ قرآن ہے کہ درخت سے آواز آ رہی ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب یہاں کیا بولیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ اب اگر حضرت موسیٰ، اب اگر حضرت سلطان العارفین خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ منصور حلاج کے اوپر کفر کے یا شرک کے فتوے لگائیں گے تو پھر یہاں کیا کریں گے آپ؟ قرآن کہہ رہے اس درخت سے اللہ اللہ بول رہا ہے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کے شعلوں سے
وہ بھی ایک واقعہ چلتا ہے، اور درخت کی شاخوں کے ذریعے خطاب فرمایا۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں اس وادی کے دائیں کنارے پر برکت والی زمین کے ٹکڑے سے ایک درخت سے ندا کی گئی، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ لہذا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ، اب قرآن کہہ رہے آگ کے شعلوں سے، درخت کی شاخوں سے، قرآن اور حدیث، اگر وہ آگ کے شعلوں سے، درخت کی شاخوں سے اور عمر کی زبان کے اوپر وہ بول سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے۔ درخت سے آواز آ رہی تھی، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اگر وہ آگ کے شعلوں سے، درخت کی شاخوں سے اور عمر کی زبان کے اوپر بول سکتا ہے، زبان سے، تو پھر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اگر یہ کہہ دیں قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، تو پھر ان کی زبان کے اوپر پھر وہ کوئی، وہی تو بول رہا تھا جس نے مردے کو زندہ کر دیا۔ وہ غوث اعظم کی زبان نہیں تھی، وہ اس کی زبان تھی، وہ ان کا کہنا، وہ اس کا کہنا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ لِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنا راز یعنی طاقت مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ تو اگر وہ کبھی آگ کے شعلوں سے، کبھی درخت کی شاخوں سے، کبھی عمر کی زبان سے وہ بول سکتا ہے، تو پھر وہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان پر بھی بول سکتا ہے، اپنے دوستوں کی زبان پہ بھی بول سکتا ہے، جون سے چون روا باشدن اللہ از درخت کہ روا نبود کے گوید نیک بخت۔ مولانا روم، جب اللہ کا، مولانا روم فرماتے ہیں جب اللہ کا درخت کی شاخوں میں سے کہنا میں اللہ ہوں ثابت ہے، تو پھر اس کا، اگر درخت جب بے جان چیز ہے، اگر درخت کی شاخوں سے وہ بول سکتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، تو پھر اس کا اپنے کسی مقبول بندے یا ولی اللہ کی زبان سے یہ کہہ دینا انا الحق، میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں، تو یہ درست ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر درخت کی شاخوں سے وہ بول سکتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، جو بے جان چیز ہے، تو کیا وہ کسی ولی کی اور نبی کی زبان پر نہیں بول سکتا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں؟ تو اصل چیز یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا درخت کی شاخوں سے کہنا کہ میں اللہ ہوں ثابت ہے، تو پھر اس کا اپنے کسی مقبول بندے یا ولی اللہ کی زبان سے انا الحق کا کہہ دینا یہ بھی درست ہے اور ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، ان کی برکت سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے مقرب لوگوں میں بھی جن کی خواہش کے اوپر ان کے بھائی کو نبوت عطا کی گئی، نبی بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور آپ کلیم اللہ کے شرف سے نوازے گئے، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شرف سے نوازے گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے شرف سے نوازے گئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے شرف سے نوازے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے شرف سے نوازے گئے، اور آپ کو مرتبہ قرب عطا کیا گیا، اور آپ کے لیے حضرت موسیٰ کو اتنا قرب عطا فرمایا کہ حجاب اٹھا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ کلموں کے چلنے کی آواز سنتے تھے، اور آپ کی قدر و منزلت بہت ہی موسیٰ علیہ السلام کی
بلند کی گئی. اور پھر جو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے گھر والوں میں سے یا اللہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے حضرت ہارون کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آواز اس درخت سے آ رہی تھی، جبکہ وہ درخت اللہ نہیں تھا بلکہ صرف اس کے کلام کا مظہر تھا، اللہ کے کلام کا مظہر تھا. جیسے کہ ریڈیو کی جو پیٹی ہے وہ نہیں بولتی بلکہ وہ صرف اس بولنے والے کی آواز کا مظہر ہوتی ہے، جو کہیں دور اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے. وہ ریڈیو میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو دور کہیں کسی دور اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کی اس پیٹی سے وہ صرف اس بولنے والے کی آواز کا مظہر ہوتی ہے. جو جس کی آواز آ رہی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، مگر بے عین ہی اس کی آواز ریڈیو سے ہی رہی ہوتی ہے. حالانکہ ریڈیو جو ان سے وہ نہیں بول رہا، بول کوئی اور رہا ہے، مگر اس کی آواز یہاں آ رہی ہے جو خود یہاں نہیں ہے، بہت دور ہے، کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. تو جس کی آواز ریڈیو سے آ رہی ہے مگر وہ یہاں موجود نہیں ہے. تو جن بزرگوں نے جوش میں آ کر انا الحق یا سبحانی ما اعظم شانی کہہ دیا، اصل میں وہ خود نہیں بول رہے تھے بلکہ اس درخت کی طرح کسی اور کے کلام کے مظہر تھے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.